السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. کل کے لیسن پر کسی نے اسباق لکھے ہیں دار ارقم اور ہجرت حبشہ کے بارے میں کہ حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، آزمائش کیسی ہی سخت کیوں نہ ہو، اس سے نکلنے کی راہ ضرور سوچنی چاہیے. یعنی انسان پر اگر آزمائش آ جائے، مثلا کوئی بیمار ہو جاتا ہے یا کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف آتی ہے، تو اس سے نکلنے کا راستہ ضرور سوچنا چاہیے. جیسے مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور مخالفت سے گھبرانے کی بجائے مثبت سمت میں اپنا سفر جاری رکھنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ کسی بھی مشکل یا مخالفت کا حل مل کر منظم سوچ کے ساتھ کرنا چاہیے. یعنی یہ نہیں کہ ہر کوئی اپنا اپنا حل سوچے اور اپنی اپنی جانب چل پڑے. اگر اس وقت بھی مسلمان کوئی حبشہ نکل جاتا، کوئی یمن کی طرف، کوئی ایران، کوئی کہیں، تو یہ چیز ان کے لیے فائدہ مند نہ ہوتی. پھر یہ کہ دین پر عمل ہر حالت میں کیا جائے گا، خواہ چھپ کر ہی کیوں نہیں. جیسے دار ارقم میں صبر کے بغیر چارہ نہیں. مختلف حالات میں صبر کا طریقہ مختلف ہوتا ہے، اور صبر کے لیے بھی اللہ سے دعا مانگی جائے کہ اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق عطا کرے جب مشکل آ جائے. مختلف حالات میں مختلف طرح سے ہجرت کی جا سکتی ہے. ہجرت آسان نہیں، مگر تصادم کی بجائے ہجرت بہتر ہے. یعنی مکہ میں ٹکرانے کی بجائے حبشہ کی طرف جانا بہتر تھا. جان سے زیادہ ایمان بچانا ضروری ہے. ہجرت نہ کرتے تو یا جان بچاتے یا ایمان، مگر ہجرت سے دونوں بچانے کا اہتمام ہو گیا. یعنی دونوں کو ہی بچانا چاہیے. بادشاہ، حکمران یا امیر کا عادل ہونا ضروری ہے، ورنہ انصاف نہ کر سکے گا. اسلام کا تعارف ایسے دل نشین اور حکیمانہ انداز میں ہونا چاہیے کہ دوسرے کے دل میں اسلام کی حقانیت واضح ہو، نہ کہ صرف اپنے جذبات کا اظہار کہ ہم اسلام کے بہت متوالے ہیں. دل بدلنے کے لیے قرآن مجید جیسا نفیس کلام دوسروں کو سنوانا ضروری ہے. یہ ایک زندہ معجزہ اور پرتاثیر کلام ہے. اس کے ذریعے دین کی دعوت دینا نتیجہ خیز ہو سکتا ہے. بندہ کوشش کرتا ہے تو اللہ مدد فرماتا ہے. ہجرت کرنے پر نجاشی کی طرف سے حمایت کی شکل میں اللہ کی مدد آ گئی اور مسلمانوں کو امن کی جگہ میسر آئی. اس کے علاوہ ایک اور بات یہ تھی کہ جو قریش تھے ان کے لیے یہ بات بہت گراں تھی کہ ان کے اپنے بچے اور ان کی عورتیں ان کا گھر اور وطن اور ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں. ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، اگر کسی کا بچہ یا اس گھر کی خاتون اگر گھر چھوڑ جائے تو گھر والوں کے لیے یہ چیز کیسی ہوتی؟ ناقابل برداشت. تو قریش اگرچہ مخالفت کر رہے تھے اور ان کو مسلمانوں کے اسلام لانے سے ہی بہت تکلیف پہنچ رہی تھی، لیکن ہجرت سے اور زیادہ تکلیف پہنچی. ایک تو یہ کہ یہ سب ہمارے ہاتھ سے نکل گئے، اور دوسرے یہ کہ وہ اپنا دین پہلے انہوں نے چھوڑا، پھر گھر چھوڑا، رشتہ دار چھوڑے. تو یہ ساری چیزیں اوور آل مجموعی طور پر تکلیف کا باعث تھیں قریش کے لیے، اور ان کو سوچنے پر مجبور کر رہی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ سچ اور حق کو واضح کریں. جیسے کل بھی پڑھا تھا کہ جب نجاشی کو یہ کہا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ ٹھیک نہیں، تو اس پر مسلمانوں کے لیے، جیسے حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ یہ وقت ہمارے لیے سب سے زیادہ سخت تھا. ہم بہت بڑی مشکل میں آ گئے تھے کہ اگر ہم نجاشی یا وہاں کے لوگوں کے عقیدے کے خلاف کوئی بات کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو ہم پکڑے جاتے ہیں، اور اگر ہم سچ نہیں بولتے، غلط بیانی کرتے ہیں تو بھی بہت غلط بات ہے. تو ایک بڑی سخت آزمائش کا وقت تھا، لیکن انہوں نے سچ بولنے کو چوز کیا اور بہت مؤثر اور دل میں اترنے والے انداز میں انہوں نے پیغام پہنچایا اور قرآن پڑھ کر سنایا. قرآن کے ذریعے میسج دیا. وہ ان کا کوئی پرسنل اوپینین نہیں تھا. بہت دفعہ ہم اپنے پرسنل اوپینین دینے لگ جاتے ہیں، بحثوں میں پڑ جاتے ہیں، جس سے معاملہ اور خراب ہو جاتا ہے. کسی سے بھی بات کرنے سے پہلے اپنا ٹرسٹ بلڈ کرنا ضروری ہے تاکہ وہ آپ کی بات سنے. اگر اس کو ٹرسٹ ہی نہیں ہے آپ پر
تو آپ جتنی لمبی چاہے تقریر کریں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اگرچہ نجاشی نے اس وقت کہا تھا تنکا ایک اٹھا کے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو کچھ تم نے بتایا اس سے ایک تنکے کے برابر بھی اوپر نہیں ہے، بالکل ایسا ہی ہے جو تم نے کہا ہے. نجاشی تو درست بات پہ پہنچ گیا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ پادریوں کا ری ایکشن کیا تھا؟ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ انہوں نے اتنا شدید ری ایکشن ظاہر کیا. ظاہر کے دربار میں بول نہیں سکتے تھے، اس کے آداب شاہی ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے اس طرح سانس لینا شروع کر دیا کہ نرخروں سے اور سانس سے ایسی آوازیں نکالی کہ پورے ماحول کے اندر ایک خرخرا سا ہو گیا. کہ انہوں نے اپنا ری ایکشن شو کیا کیونکہ ان پر بہت بڑی زد پڑی تھی ان آیات کے ذریعے، ان کے عقیدے کی خرابی کو واضح کیا گیا تھا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہیں سے ہی مدد فراہم کر دی. اور یہ بات ایک دفعہ نہیں کئی بار ایسے ہوئی ہے کہ جہاں مخالفت ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہیں پر آپ کے لیے مددگار بھی پیدا کر دیتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بارے میں بھی آپ دیکھیں گے، جہاں انہوں نے اعلان کیا تھا وہاں انہیں بھی مار پڑی تھی، لیکن وہاں ان کی مدد کے لیے بھی اللہ نے انہی کے دشمنوں میں سے ایک شخص کو لا کھڑا کیا. تو ہمیشہ انسان کو ہوپ رکھنی چاہیے، امید رکھنی چاہیے. چلیے آگے چلتے ہیں. صفحہ نمبر 108. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. تعذیب اور قتل کی کوشش. یہ فطری بات تھی کہ ناکامی کی صورت میں مشرکین کا جذبہ خون خواری مزید بھڑک اٹھتا. چنانچہ اب صرف یہی نہیں کہ انہوں نے بچے کچے مسلمانوں پر ظلم و جور کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مزید سنگین دست درازیاں کی، یعنی ہر ایک زد میں آ گیا. چنانچہ ایک بار عتبہ بن ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا، یہ آپ کا داماد تھا، سن ان لا، کہ وہ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. پھر وہ جبریل علیہ السلام نزدیک ہوا اور اتر آیا، پس 2 کمانوں کے بقدر فاصلہ رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کم، یعنی وحی کے نزول کی کیفیت ان آیات میں بیان ہوئی ہے. تو اس نے کہا کہ اس والے کے ساتھ وہ کفر کرتا ہے، یعنی جبریل کا انکار کرتا ہے، اور اس کے آنے کو اور اس واقعے کو اور اس ساری کیفیت کو. اس کے بعد آپ کی ایذا رسانی کے درپے ہو گیا، آپ کا کرتا پھاڑ دیا اور آپ کے چہرے مبارک پر تھوک دیا، لیکن تھوک خود اسی پر پلٹ آئی. تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، آپ میں سے جن لوگوں نے بھی اپنی بچیوں کی شادی کی ہو ان کی اپنے داماد سے کیا توقعات وابستہ ہوتی ہیں. بعض اوقات تھوڑی بہت بھی وہ مخالفت کریں تو لوگ کتنے رنجیدہ اور غمگین ہو جاتے ہیں، اور اگر دین کی وجہ سے کریں تو تھوڑا رنج و غم اور بڑھ جاتا ہے کہ آپ دین پر ہیں اور آپ کا داماد آپ کی بچی کو دین پر چلنے کی وجہ سے تنگ کر رہا ہے. اور ذرا سوچئے کہ وہ مخالفت اس حد تک بڑھ جائے کہ وہ آ کر آپ کے منہ پہ تھوکے. جسمانی اذیت بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے، لیکن بے عزتی کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے. جسمانی تکلیف تو وقتی طور پر ہوتی پر ختم ہو جاتی، لیکن بے عزتی انسان کو دنوں تک محسوس ہوتی رہتی. لیکن چونکہ یہ سب کچھ اللہ کے راستے میں تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت درجہ اخلاق اور صبر و تحمل سے کام لیا اور اپنا کام جاری رکھا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین کے راستے میں ہماری ذاتی عزت کوئی چیز نہیں، اور ایسی چیزوں کو مائنڈ کر کے انسان کو دین کا کام چھوڑ نہیں دینا چاہیے کہ فلاں نے مجھے ایسا کہہ دیا اور فلاں نے مجھے سلام نہیں کیا اور فلاں نے مجھے دیکھ کے وہ مسکرایا نہیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ارسل علیہ کلبا من کلابک، یا اللہ تو اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا چھوڑ دے. Now it's too much. یہ ایسا نہیں تھا کہ آپ اپنی ذات کی وجہ سے اس طرح کی بد دعا دے رہے تھے. وہ تو آپ کو یاد ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو کہ obviously آپ کے فالوور تھے، ایک جنگ کے موقع پر جب ایک مشرک کو چت کر دیا یعنی لٹا دیا اور اس کے اوپر سوار ہو کر اسے قتل کرنے لگے، جب اس نے تھوک دیا تو آپ پیچھے ہٹ گئے کہ اب میری ذات بیچ میں آ گئی ہے اور میں ذات کے لیے انتقام نہیں لینا چاہتا. پہلے میں اللہ کے لیے مار رہا تھا، اب میرا نفس بھی بیچ میں آ گیا ہے. تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ آپ نے اپنی ذات کی وجہ سے یا اپنی بے عزتی کی وجہ سے اس کے لیے ایسی دعا کی، بلکہ آپ کی ذات کے ساتھ دین کی عزت وابستہ ہے. آج بھی اگر کوئی شخص آپ کی توہین کرتا ہے تو صرف آپ کی ذات کی نہیں بلکہ دین کی اور اللہ کے ایک میسنجر کی توہین کرتا ہے. کسی ملک کا بھی جو امبیسڈر ہوتا ہے اگر اس کے ساتھ کوئی بدسلوکی کرے تو اس کے نتیجے میں بعض اوقات جنگیں تک ہو جاتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے بھیجے ہوئے میسنجر ہیں، کائنات کے رب کے. تو اگر ان کی کوئی توہین کرے یا ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کرے تو اس کو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اس کے بعد وہ ایک قافلے کے ساتھ ملک شام گیا. جب قافلے نے راستے میں ملک شام کے مقام زرقاء پر پڑاؤ ڈالا تو ایک شیر نے ان کے گرد چکر لگایا. عتبہ کہنے لگا واللہ یہ مجھے کھا جائے گا، جیسا کہ محمد نے میرے لیے بد دعا کی. میں شام میں ہوں، وہ مکہ میں ہے، لیکن اس نے مجھے مار ڈالا. چنانچہ جب وہ لوگ سونے لگے تو عتبہ کو اپنے بیچوں بیچ سلایا، میں نے اسے پروٹیکٹ کرنے کے لیے. پھر بھی شیر نے اونٹوں اور انسانوں کو پھلانگتے ہوئے ٹھیک اسی کا سر آدھا بوچا اور اسے مار ڈالا. اسی طرح ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدہ میں تھے کہ عقبہ بن ابی معیط نے آ کر آپ کی گردن مبارک اپنے پاؤں سے اس قدر زور سے روندی، معلوم ہوتا تھا کہ آپ کی آنکھیں نکل پڑیں گی. سوچئے وہ اللہ کے رسول ہیں اور جسمانی اذیتیں برداشت کر رہے ہیں، اور کسی کی گردن پہ پاؤں رکھنا بھی کوئی معمولی چیز نہیں. آپ کو کبھی اتفاق ہوا ہوگا جو لوگ کبھی حج یا عمرے کے لیے گئے ہوں، وہاں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب بہت رش ہوتا ہے نماز میں یا طواف کے وقت تو کسی کی کونی آ لگتی ہے یا کسی کا بھولے میں کوئی پاؤں آ لگتا ہے آپ کو سجدے کی حالت میں، یا کسی طرح بھی کوئی ٹکراتا ہے تو کیا کیفیت ہوتی، حالانکہ کوئی جان بوجھ کے نہیں کر رہا ہوتا. جی ایک دم پینک ہو جاتا ہے انسان اور ایک دم غصے میں بھی آ جاتے ہیں بعض اوقات. یعنی اپنے آپ کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کے دوران یہ حرکت. واقعات کی رفتار سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین نے اسلامی دعوت روکنے کی مختلف کوششوں میں ناکامیوں کے بعد سنجیدگی کے ساتھ یہ بھی سوچنا شروع کر دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں، کام ہی ختم ہو، خواہ اس کے نتیجے میں زبردست خون ریزی کی نوبت ہی کیوں نہ آ جائے. اور یہ امر اس بات سے مترشح ہے یعنی واضح ہے کہ ایک روز ابو جہل نے قریش سے کہا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ محمد ہمارے دین کو عیب لگانے، ہمارے آباء و اجداد کی بدگوئی کرنے، ہماری عقلوں کو معوف ٹھہرانے اور ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنے کے سوا کوئی بات ماننے کو تیار نہیں. اس لیے میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ ایک بھاری بھرکم اور بمشکل اٹھنے والا پتھر لے کر اس کی طاق میں بیٹھوں گا اور جب وہ نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں جائے گا تو اس کا سر کچل دوں گا. یعنی حالت سجدہ پر ان کو اور زیادہ اعتراض تھا. اور یہاں پھر آپ دیکھیں کہ میں اللہ سے عہد کرتا ہوں، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ بھی اللہ کو مانتے تھے اور اپنے آپ کو بہت سچا گردانتے تھے کہ ہم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں بالکل درست کر رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ اس کے بعد تم لوگوں کو جی چاہے تو مجھے بچانا ورنہ بے یار و مددگار چھوڑ دینا. بنو عبد مناف سے جو بن پڑے گا وہ کر لیں گے، یعنی پھر جو ان کا دل چاہے وہ مارے، کیونکہ قبائلی نظام تھا اور قبیلے کے کسی ایک آدمی کو بعض اوقات مارا جاتا تو اس کے بدلے کئی ایک کو مار ڈالا جاتا. تو اس نے کہا مجھے تو اب پرواہ نہیں، میں تو اب یہ کرنے والا ہوں، یعنی آپ کو نعوذ باللہ قتل کرنے والا ہوں،
اور پھر دیکھا جائے گا جو کچھ ہوتا ہے. لوگوں نے کہا واللہ ہم تمہیں ہرگز نہیں چھوڑ سکتے، تم جو کرنا چاہتے ہو کر گزرو. انہوں نے بھی شے دی. اس کے بعد صبح ہوئی تو ابو جہل ویسا ہی ایک پتھر لے کر بیٹھ گیا. ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق تشریف لائے اور کھڑے ہو کر نماز شروع کر دی. قریش بھی انتظار کر رہے تھے کہ دیکھیں ابو جہل کیا کرتا ہے. اب ابو جہل نے قدم اٹھائے اور آگے بڑھا، لیکن جو ہی قریب پہنچا تو اس قدر خوف زدہ ہو کر بھاگا کہ رنگ اڑا ہوا، حواس باختہ، اور دونوں ہاتھ پتھر پر چپکے ہوئے تھے. اس نے پتھر پھینک دیا. قریش نے کہا ابو الحکم تمہیں یہ کیا ہوا؟ کہنے لگا میں نے رات جو بات کہی تھی وہی کرنے جا رہا تھا، لیکن ایک اونٹ آڑے آ گیا. واللہ میں نے اس جیسی کھوپڑی، گردن اور دانت کبھی دیکھے ہی نہیں. وہ چاہتا تھا کہ مجھے کھا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک جبریل لو دنا لاخذہ. وہ جبریل علیہ السلام تھے، اگر وہ قریب آتا تو دھر پکڑتے، یعنی ابو جہل کو پکڑ لیتے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت کے لیے بندوں کے علاوہ فرشتوں کو بھی مقرر کرتا ہے. جیسے سورۃ حامیم و سجدہ میں آتا ہے نا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ ہے استقامت. تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا. ہم دنیا میں بھی تمہارے مددگار ہیں. تو یہ اسی طرح کی ایک مدد ہے کہ جب معاملہ حد سے بڑھ جائے اور کسی شخص پر اس طرح کی ناروا زیادتی ہونے لگے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ غیبی امداد بھی کرتے ہیں، جیسے بدر کے میدان میں ہوئی، جیسے یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی، اور جگہوں پر بھی ہوئی. تو بات یہ ہے کہ ما ودعک ربک وما قلی. اگر آپ اللہ کے لیے سچے ہیں، مخلص ہیں، سنجیدہ ہیں، تکلیفوں کے باوجود اس راستے پر جمے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا اور استقامت نصیب ہوگی. اس کے بعد اس سے بھی زیادہ سنگین حادثہ پیش آیا. اب آپ دیکھیں گریجولی انکریز ہوتا جا رہا ہے یہ سب ٹارچر، جس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک روز قریش حتیم میں اکٹھے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں کر رہے تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہوئے. حتیم تو معلوم ہے نا، وہ سیمی سرکل جیسی ایک کعبہ کے باہر جگہ ہے جو کعبہ کا حصہ تھا پہلے. تو لوگ وہاں اکٹھے ہو کر باتیں کر رہے تھے. کس کے بارے میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہوئے اور خانہ کعبہ کا طواف شروع کر دیا. دوران طواف جب ان کے قریب سے گزرے تو انہوں نے طعنہ زنی کی، مذاق وغیرہ اڑایا. اس کا اثر آپ کے چہرے پر دیکھا گیا. جب دوبارہ گزرے تو انہوں نے پھر طعنہ زنی کی اور اس کا اثر بھی آپ کے چہرے پر دیکھا گیا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیسری بار گزرے تو اس بار بھی انہوں نے طعنہ زنی کی. اب کی بار آپ نے ٹھہر کر فرمایا اتسمعون یا معشر قریش اما والذی نفسی بیدہ لقد جئتکم بالذبح. قریش کے لوگوں سن رہے ہو؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارے پاس تمہارے قتل اور ذبح کا حکم لے کر آیا ہوں. آپ کی اس بات کا اتنا گہرا اثر ہوا کہ ان پر سکتہ طاری ہو گیا، گویا ان کے سر پر پرندہ آ بیٹھا ہو. یہاں تک کہ آپ کے بارے میں جو سب سے سخت آدمی تھا وہ بھی اچھی سے اچھی باتیں کر کے آپ کو منانے لگا، کیونکہ دل میں تو جانتے تھے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور جو کہتے ہیں وہ ہو کر رہتا ہے. اور اب آئی ہماری شامت. اور ابو لہب کے بیٹے کا حال تو سن ہی چکے تھے. اگلے دن یہ لوگ پھر اکٹھے ہو کر آپ ہی کی باتیں کر رہے تھے کہ اچانک آپ نمودار ہوئے اور آپ کو دیکھتے ہی سب کے سب آپ پر لپک پڑے، آپ کی چادر پکڑ لی اور کہنے لگے تم ہی ہو جو ہم کو ہمارے باپ دادا کے معبودوں سے روکتے ہو. آپ نے فرمایا انا ذاک، ہاں میں ہی ہوں. یہ سنتے ہی سب کے سب آپ پر پل پڑے. کوئی للکار رہا تھا، کوئی زد و کوب کر رہا تھا، کوئی کچھ اور. عقبہ بن ابی معیط نے لپک کر آپ کا کپڑا پکڑ لیا اور گلے میں لپیٹ کر بل دیتے ہوئے نہایت سختی سے گلا گھونٹا، یعنی رسی کی طرح کپڑا ڈال کے اس کو یوں جیسے نچوڑنے کے انداز میں کپڑے کو نچوڑتے ہیں نا، تو اس طرح اس کو بل دینے لگا. تو آپ کا گلا انہیں ایک طرح سے اسٹرینگل کر دیا.
ادھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دل دو صورتحال کی اطلاع ملی تو وہ دوڑ کر آئے، عقبہ کو دونوں کندھوں سے پکڑا اور دھکے دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ کیا. پھر وہ کسی کو مار رہے تھے، کسی سے لڑ رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے تم پر افسوس، تم ایک آدمی کو اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے. اب کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ابو بکر رضی اللہ عنہ پر پلٹ پڑے اور انہیں اس قدر مارا کہ ان کے چہرے اور ناک میں تمیز مشکل ہو گئی. یہ پورا چہرہ سوج گیا، اتنا سوجا کہ ناک برابر ہو گیا، جسے ناک نظر نہ آتا ہو. ان کی 4 چوٹیاں تھیں، یعنی بال 4 حصوں میں تھے، ان کو چھوا جاتا تو ہاتھ میں آ جاتی تھی، اتنے بال ان کے کھینچے گئے. چنانچہ بنو تیم ان کو کپڑے میں لپیٹ کر لے گئے، یعنی ان کے قبیلے والے، اور گھر میں داخل کر دیا. انہیں ان کی موت میں کوئی شبہ نہ تھا کہ اب یہ نہیں بچیں گے، یعنی اتنی مار پڑی تھی. لیکن سرے شام وہ بول پڑے اور بولے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال پوچھا. اگر آپ کو کسی کی وجہ سے مار پڑی ہو تو پھر بھی محبت باقی رہے گی. اس پر بنو تیم نے انہیں ملامت کی اور وہاں سے چلے گئے، یعنی قبیلہ بھی ساتھ چھوڑ گیا. پہلے تو وہ تیمارداری کر رہے تھے، خیال رکھ رہے تھے، اور اب انہوں نے کہا کہ تم تو باز نہیں آتے، تم اٹھ کے پھر انہی کا نام لے رہے ہو، تم جانو تمہارا کام. اب دیکھیے کہ کیسی استقامت تھی، کوئی چیز ان کو رتی برابر بھی اپنے مقصد سے ہلا نہیں رہی تھی، چاہے مار ہو، چاہے بے عزتی ہو، چاہے کچھ بھی ہو، چاہے قبیلہ ساتھ چھوڑ جائے. اس کے بعد انہیں کھانا پیش کیا گیا، لیکن انہوں نے اس وقت تک کھانے پینے سے انکار کر دیا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ لیں. چنانچہ جب رات کا سناٹا چھا گیا اور لوگ آرام کرنے لگے تو انہیں دار ارقم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچایا گیا. رات کو کیوں؟ خفیہ طریقے سے جاتے تھے نا. انہوں نے جب آپ کو بخیر پایا تو کھانا پینا گوارا کیا، یعنی جب انہیں پتہ چلا کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں اور خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو وہ بھی کچھ نارمل ہوئے. یوں جب ابو بکر رضی اللہ عنہ پر سختی بہت بڑھ گئی اور زندگی کی راہیں دشوار ہو گئیں تو وہ ہجرت حبشہ کے ارادے سے نکل پڑے. برق غماد پہنچے تو قارہ اور احابیش کے سردار مالک بن دغنہ سے ملاقات ہو گئی. اس نے ارادہ دریافت کیا کدھر کو جاتے ہو. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا تو کہنے لگا آپ جیسا آدمی نکالا نہیں جا سکتا، آپ خالی ہاتھ والوں کا بندوبست کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کے سلسلے میں پیش آنے والے مصائب کے ازالے میں مدد کرتے ہیں. لہذا میں آپ کا ضامن ہوں، آپ واپس چلیں اور اپنے شہر میں اپنے رب کی عبادت کریں. یہاں پھر کون سی خوبیاں بتائی جا رہی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر کے بھی جو اخلاق ہیں وہ آپ سے ملتے جلتے ہیں. وہی باتیں جن کی گواہی حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دی تھی، اسی قسم کی گواہی ایک بہت دور کا شخص، یعنی دور دور تک حضرت ابو بکر کی اس اخلاق کی خبریں پہنچی ہوئی تھی کہ آپ کیسے بااخلاق انسان ہیں، کون ہیں آپ. تو آپ دیکھیے کہ کس چیز سے پہچانے جا رہے ہیں. ہر شخص کی ایک پہچان ہوتی ہے نا، اور وہ پہچان کس سے بنتی ہے؟ آپ کی پہچان کس سے بنتی ہے؟ باتوں سے، عمل سے، کہ آپ کا رویہ کیا، آپ کا معاملہ کیا ہے، آپ کا لوگوں کے ساتھ لین دین کیسا ہے. تو یہ انسان اپنے عمل کو چھپا سکتا ہی نہیں، وہ کسی نہ کسی طرح ظاہر ہو کے رہتا ہے اور انسان کی حقیقت کھل کے سامنے آ جاتی. وہ بہت سے لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے لیکن حقیقت میں دے نہیں سکتا. ہم کون ہیں؟ وہی جو ہمارے عمل ہیں، انہی کے مطابق لوگوں کے دلوں میں اللہ ہماری قدر ڈالتا ہے، انہی کے مطابق ہمارا ایک امیج کریٹ ہوتا ہے، وہی ہماری پہچان بنتا ہے. دکھاوے کے لیے اگر کوئی کرتا ہے تو وہ بھی پہچانا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی سنجیدگی کے ساتھ کرتا ہے کسی محسن کا بھی حق نہیں مارتا. آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی اس کو نیک نامی نصیب ہوتی ہے. کہتے کہ آپ جیسا شخص جو اتنا خیر خواہ اور اتنا فائدہ دینے والا ہے وہ زمین سے نکال دیا جائے. یہاں اس آیت کو بھی یاد کر لیجئے کہ اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، جو شخص لوگوں کو فائدہ دیتا ہے وہ زمین میں ٹھہرا رہتا ہے، جم جاتا ہے.
اس کو استقامت نصیب ہوتی. تو اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کا صدقہ جاریہ باقی رہے تو اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں کہ آپ لوگوں کے فائدے کے بن جائیں، مخلص اور بے لوث طریقے سے آپ لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے بن جائیں، بغیر یہ دیکھے کہ کون کیا ہے، کہاں سے آیا ہے. کیونکہ جب ہم کسی کو پہچان لیتے ہیں نا کہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہے یا ہمارے کسی شہر ملک وطن سے تعلق رکھتا ہے تو اس کے ساتھ تو ہم اپنے ایک کنیکشن، ایک خاص تعلق کی وجہ سے اس کے لیے بڑے مہربان ہو جاتے ہیں، ہمدرد ہو جاتے ہیں. لیکن کسی اجنبی کے ساتھ، کسی بے کس کے ساتھ، کسی بے سہارا انسان کے ساتھ خیر خواہی کرنا یہ عام طور پر بہت سے لوگوں کے اخلاق میں شامل نہیں ہوتا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کو کیوں چنا تھا، خصوصاً ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے نبی کی دوستی کے لیے، حمایت کے لیے، مدد کے لیے، تعاون کے لیے. تو یہ تھے ان کے اخلاق. اس معیار پر ہم سب اپنے آپ کو پرکھ لیں کہ ہم اس میں سے کتنے کام کرتے ہیں. اس کے بعد دونوں واپس آئے. دونوں سے مراد حضرت ابو بکر کو وہ ساتھ لے کر آئے خود اپنی حمایت میں، اور ابن دغنہ نے قریش میں اعلان کیا کہ اس نے ابو بکر کو پناہ دی ہے. اب یہ وہ وقت ہے کہ ان کا سارا کنبہ قبیلہ سب چھوڑ چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایک باہر کے شخص کو ان کا مددگار بنا دیتا ہے. پھر وہی بات کہ حالات کتنے بھی سخت ہو جائیں اللہ کی مدد وہیں سے کہیں سے نکل آتی. قریش نے اس کی پناہ دہی کا انکار نہ کیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، البتہ یہ کہا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ کھلم کھلا نہیں بلکہ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کریں، کیونکہ ہمیں اندیشہ ہے مبادا ہماری عورتیں، بچے اور کمزور لوگ فتنے میں پڑ جائیں. چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کچھ عرصہ اس بات پر برقرار رہے کہ اچھا ٹھیک ہے میں تمہاری بات مان لیتا ہوں. پھر انہوں نے اپنے گھر کے صحن میں مسجد بنا لی. گھر میں ہی پڑھ رہے تھے لیکن صحن کے اندر باقاعدہ انتظام کر لیا نماز کا، اور کھلے عام نماز پڑھنے اور قرات کرنے لگے. اس پر ابن دغنہ نے اپنی پناہ دہی یاد دلائی. حضرت ابو بکر نے اس کی پناہ واپس کر دی اور فرمایا میں اللہ کی پناہ میں راضی ہوں، مجھے تو دین کا کام کرنا ہے، مجھے تو اس میسج کو پہنچانا ہے. اور ایک ہی وقت میں دو کام کر رہے تھے، ایک طرف اللہ کی عبادت اور اس عبادت کے ذریعے تبلیغ بھی. ابو بکر رضی اللہ عنہ بہت رونے والے آدمی تھے. دیکھیے کہ اتنا بڑا حوصلہ ہے ان کا، لیکن دل کتنا نرم ہے. یعنی دل کی نرمی اور بہادری دونوں بیک وقت ایک شخص کے اندر جمع ہو سکتی. بہادری بڑے دل کا تقاضا کرتی، سخت جان ہونے کا تقاضا کرتی، لیکن دوسری طرف انسانوں کی ہمدردی نرم دلی کا تقاضا کرتی. قرآن پڑھتے تو آنکھوں پر قابو نہ رہتا. ان کی قرات سن کر مشرکین کی عورتیں اور بچے ٹوٹ پڑتے. ان کو اتنی اچھی لگتی ہے قرات کہ وہ دوڑے چلے آتے سننے کے لیے. وہ تعجب کرتے اور حیرت سے دیکھتے. مشرکین اس وجہ سے بھی حضرت ابو بکر کو ایذائیں پہنچاتے تھے کہ تم اونچی قرات کیوں کرتے ہو. پھر بات وہی ہے نا جو کل بھی پڑھی تھی. حضرت جعفر نے کیا کیا تھا؟ قرآن سنایا تھا. ابو بکر کیا کر رہے ہیں؟ قرآن پڑھ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ قرآن سناتے تھے. لیکن آج حیرت کی بات ہے نا کہ لوگ بس بحث مباحثے کے ذریعے دین کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، ادھر ادھر کی باتوں کے ذریعے. اور یہ جو ایلیمنٹ ہے قرآن سنا کر تبلیغ کرنا، یہ معدوم ہوتا جا رہا ہے. اللہ کے کلام کی مثل کوئی دوسری چیز نہیں. اور یہی آپ کی سنت ہے، یہی صحابہ کی سنت ہے. اس میں کبھی ایکٹیولی یعنی اللہ اعلان سنانا، اور کبھی اپنے طور پر پڑھنا، لیکن اس طرح پڑھنا کہ آس پاس والے متاثر ہوں. تو اس میں آپ دیکھیے کہ بچے بھی دوڑے آتے تھے. قرآن مجید ایسی چیز ہے کہ جو صرف بڑوں پر نہیں بچوں پر بھی اثر کرتا ہے. بعض بچوں کو دیکھا گیا کہ روتے ہیں جب اچھے قاری کی قرات پلے کر دی جائے تو ایک دم چپ ہو کے سننے لگتے ہیں جیسے چین آ گیا ان کو. خصوصاً وہ بچے جو ماں کے پیٹ سے ہی قرات سننے کے عادی ہو گئے. تو بہرحال انہی سنگین حالات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان گزر رہے تھے کہ ایسے واقعات پیش آئے جن کے نتیجے میں قریش کے 2 جانباز سرفروش مسلمان ہو گئے، اور ان کی قوت کے سائے میں مسلمانوں نے بڑی راحت پائی.
وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ بن عبد المطلب اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ حالات کس طرح بدلتے ہیں۔ کبھی زندگی میں محرومی ہو تو اس پر رونا دھونا نہ کیا کریں۔ آپ کو نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کہاں سے کس کو اسی ماحول کے اندر سے آپ کو مددگار بنا دے گا۔ بعض عورتیں ہوتی ہیں نا، شادی کے بعد ان کے خاندان میں کوئی وقت نہیں ہوتی، کوئی اہمیت نہیں ہوتی، حالانکہ ماں باپ کے گھر بڑی عزت اور بڑے مقام کے ساتھ رہ رہی ہوتی، تو پھر بعد میں ان کے لیے سروائیو کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ جلدی گھبرا جاتی ہیں، کہتی ہیں واپس چلو، چھوڑو اس جگہ کو۔ لیکن جو ان مشکل حالات میں بھی جمی رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کی صورت میں خاندان کے اور لوگوں کے اندر جن کے اندر اللہ نے خیر کا مادہ رکھا ہے، ان کے لیے مددگار پیدا کر دیتا ہے۔ ایک بات پر تو پکا یقین ہونا چاہیے کہ اگر ایک طرف مخالفت ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور بیلنس قائم کرے گا، دوسری طرف آپ کو مددگار دے گا۔ چلنا شرط ہے، ہمت سے کام لینا ضروری ہے، آگے بڑھنا ضروری ہے، پسپائی نہ کریں، کم ہمتی نہ کریں، جلدی بیک آؤٹ نہ کیا کریں، مشکلات سے گھبرا کر بیٹھ نہ جایا کریں، کیونکہ یہ اللہ کا کام ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کام کی خود حفاظت کرتا ہے۔ یہ سارے ہمارے ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ ہم ابھی اپنے ذات کے خول سے نکلے ہیں یا نہیں، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں سے اوپر اٹھے ہیں یا نہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام، ان کے اسلام لانے کا واقعہ یوں ہے کہ ایک دن ابو جہل کوہ صفا کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو اس نے آپ کو ایذا پہنچائی۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ایک پتھر بھی دے مارا جس سے خون بہہ نکلا۔ پھر وہ خانہ کعبہ کے پاس قریش کی ایک مجلس میں جا بیٹھا۔ عبداللہ بن جدعان کی ایک لونڈی کوہ صفا پر واقع اپنے مکان سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد حضرت حمزہ کمان حمائل کیے شکار سے واپس تشریف لائے تو اس نے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ حضرت حمزہ دوڑتے ہوئے ابو جہل کے سر پہ جا سوار ہوئے۔ حضرت حمزہ پہلے کہاں تھے؟ حضرت حمزہ جو تھے وہ ایک نوجوان شخص تھے اور شکار سے انہیں بڑی دلچسپی تھی، تو مکہ میں جو ہو رہا ہے ان کو اپنے شکار سے دلچسپی، وہ اپنے کام میں مست ہیں، انہیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کون مخالفت کر رہا ہے، کون کیا کہہ رہا ہے۔ تو ہر معاشرے کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ دنیا میں جو بھی ہوتا رہے وہ اپنے کھیل کود میں، اپنی دلچسپیوں میں، اپنے کاموں میں مصروف ہیں۔ تھے وہ بہت بہادر اور شکار کر کر کے، جانوروں کا شکار کر کر کے جو کچھ انہوں نے سیکھا تو ان کا اپنا ایک مقام بھی تھا۔ انہوں نے جب یہ واقعہ سنا تو ساری بہادری، وہ ساری اسکل اور وہ ساری لاپرواہی کے باوجود ان کے دل کے اندر جو نرم گوشہ تھا اس میں سے ایک آواز آ گئی کہ اٹھو اور مظلوم کی مدد کرو۔ حضرت حمزہ دوڑتے ہوئے ابو جہل کے سر پہ جا سوار ہوئے، بہت بہادر تھے، اور بولے، ارے عباد شکم چھوڑنے والے، تو میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے۔ یعنی ایک طرح سے سخت الفاظ استعمال کیے، حالانکہ میں بھی اسی کے دین پر ہوں، مسلمان نہیں ہوا تھے ابھی، غصے میں جوش میں کہا میں بھی اسی کے دین پر ہوں، میں بھی اسی کے ساتھ ہوں۔ یعنی ایک جذباتی حمایت تھی۔ اس کے بعد میں سوچا کہ ہیں میں نے کیا کہہ دیا۔ پھر کچھ روز غور و فکر کے بعد مسلمان ہو گئے تھے۔ اس کے بعد اسے اس زور سے کمان ماری ابو جہل کو کہ اس کے سر پر بدترین قسم کا زخم آ گیا۔ اس پر دونوں قبیلے بنو مخزوم اور بنو ہاشم ایک دوسرے کے خلاف بھڑک اٹھے۔ تو بنو مخزوم جو تھا قریش کے بعد سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں میں سے تھا، مگر ابو جہل نے یہ کہہ کر معاملہ ٹھنڈا کر دیا کہ ابو عمارہ یعنی حضرت حمزہ کو جانے دو، میں نے واقعی اس کے بھتیجے کو بہت بری گالی دی تھی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی تھی اس نے۔ ظاہر ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا اسلام محض حمیت کے طور پر تھا، یعنی غیرت میں آ کر انہوں نے ایسا کیا تھا، گویا کسی قصد و ارادے کے بغیر زبان سبقت کر گئی تھی، یعنی دل میں نہیں تھا، زبان سے بول دیا۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمارے منہ سے کوئی لفظ نکل جاتا ہے اچھا یا برا، تو پھر چیزیں اس کے مطابق ہی ہونے لگتی، لیکن پھر اللہ نے ان کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا۔ وہ قریش کے بڑے معزز اور مضبوط جوان تھے، یہاں تک کہ ان کا لقب اسد اللہ کا شیر پڑ گیا۔ وہ ذی الحجہ سن 6 نبوت میں مسلمان ہوئے،
یعنی جب لوگ ہجرت حبشہ کو جا چکے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام۔ حضرت حمزہ کے اسلام لانے کے 3 ہی دن بعد حضرت عمر بھی مسلمان ہو گئے۔ وہ اسلام لانے سے پہلے مسلمانوں کے خلاف بہت ہی سخت گیر تھے۔ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر نے چھپ کر چند آیتیں سن لی۔ ان کے دل میں آیا کہ یہ حق ہے، لیکن اپنے عناد پر قائم رہے، حتیٰ کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے کی نیت سے تلوار لے کر نکل پڑے۔ راستے میں ایک آدمی سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے پوچھا عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ بولے محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچ سکو گے؟ حضرت عمر نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ تم بھی بے دین ہو چکے ہو۔ اس نے کہا عمر حیرت کی بات نہ بتاؤں، تمہارے بہن بہنوئی بھی تمہارا دین چھوڑ چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر نے شدید غصے کی حالت میں بہن بہنوئی کے گھر کا رخ کیا۔ وہاں حضرت خباب بن ارت سورۃ طٰہٰ پر مشتمل ایک صحیفہ پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر کی آہٹ سنی تو گھر کے اندر چھپ گئے اور ان کی بہن نے صحیفہ چھپا دیا۔ اندر پہنچے تو پوچھا یہ کیسی بن بناہٹ تھی جو میں نے تم لوگوں کی زبانی سنی؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں، بس ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر نے کہا غالباً تم دونوں بے دین ہو چکے ہو۔ بہنوئی نے کہا اچھا عمر یہ بتاؤ کہ اگر حق تمہارے دین کے ماں سوا میں ہو تو؟ اتنا سننا تھا کہ حضرت عمر اپنے بہنوئی پہ چڑھ بیٹھے اور انہیں بری طرح کچل دیا۔ بہن نے لپک کر اپنے شوہر سے الگ کیا تو بہن کو ایسا چانٹا مارا کہ چہرہ خون آلود ہو گیا۔ بہن نے جوش غضب میں کہا عمر اگر حق تیرے دین کے ماں سوا میں ہو تو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر حضرت عمر کو مایوسی اور ندامت ہوئی اور انہوں نے کہا تمہارے پاس جو کتاب ہے ذرا مجھے بھی دو، میں بھی پڑھوں۔ بہن نے کہا تم ناپاک ہو اور اسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، اٹھے غسل کرو۔ انہوں نے غسل کیا، پھر کتاب لی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ کہنے لگے یہ تو بڑے پاکیزہ نام ہے۔ اس کے بعد سورۃ طٰہٰ میں سے اس آیت تک قرات کی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ کہنے لگے یہ تو بڑا عمدہ اور بڑا محترم کلام ہے، مجھے محمد کا پتہ بتاؤ۔ یہ سن کر حضرت خباب باہر آ گئے۔ کہنے لگے عمر خوش ہو جاؤ، مجھے امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کی رات تمہارے متعلق جو دعا کی تھی کہ اے اللہ عمر بن خطاب اور ابو جہل بن ہشام میں سے جو تیرا محبوب ہو اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت پہنچا، یہ وہی ہے۔ پھر بتلایا کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کے پاس دار ارقم میں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے نکل کر دار ارقم کے پاس آئے اور دروازے کو دستک دی۔ ایک آدمی نے دروازے سے جھانکا تو دیکھا کہ عمر تلوار حمائل کیے موجود ہیں، یعنی اٹھائے ہوئے ہیں، حمائل یعنی حمل سے۔ لپک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی اور سب لوگ سمٹ کر یکجا ہو گئے۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا عمر ہے۔ حضرت حمزہ نے کہا بس عمر ہے، دروازہ کھول دو، اگر وہ خیر کی نیت سے آیا تو ہم اسے خیر عطا کریں گے، اور اگر کوئی برا ارادہ لے کر آیا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیں گے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما تھے، آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی، وحی نازل ہو چکی تو اندر سے بیٹھک میں تشریف لائے اور تلوار سمیت حضرت عمر کا کپڑا پکڑ کر سختی سے جھٹکتے ہوئے فرمایا اما تنتہی یا عمر حتی ینزل اللہ بک من الخزی والنکال ما نزل بالولید ابن المغیرہ اللہم ھذا عمر بن الخطاب اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب۔ عمر کیا تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ تم پر بھی ویسی ہی ذلت اور رسوائی اور عبرتناک سزا نازل نہ فرما دے جیسی ولید بن مغیرہ پر نازل ہو چکی ہے؟ یا اللہ یہ عمر بن خطاب ہے، یا اللہ اس عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو عزت اور قوت عطا فرما۔ حضرت عمر نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر گھر کے اندر موجود صحابہ کرام نے زور سے تکبیر کہی کہ اس کی گونج مسجد حرام والوں تک پہنچ گئی۔ یہ واقعہ جو ہے یہ تاریخ کی مختلف کتابوں میں آیا ہے، لیکن اس واقعے کو ضعیف قرار دیا گیا ہے۔ ہاں بعض حصے اس واقعے کے حسن کے درجے کو پہنچتے ہیں، یعنی کچھ نہ کچھ اس میں سچائی ضرور ہے اور مختلف طریقے سے روایت ہوا ہے۔ بہرحال اصل نقطہ کیا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ قرآن مجید انہوں نے سنا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنی بہن سے، تو پھر بات کیا ہے؟ کیا چیز اثر انداز ہوتی ہے؟ قرآن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے لیے دعا بھی کی تھی. تو جب کسی کے بارے میں آپ کو پتہ چلے کہ وہ اسلام دشمنی کر رہا ہے تو صرف نفرت اور بغض سے کام نہیں لینا چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے. بلکہ جو جتنا زیادہ مخالف ہوتا ہے یا اسٹرانگ ہوتا ہے اسلام کی مخالفت سے، یہی دعا تھی کہ جو یہ طاقت اس کے اگینسٹ لگا رہا ہے اللہ یہی طاقت دین کے لیے لگے. بالکل، کیونکہ بعض اوقات بعض لوگ ہزاروں پہ بھاری ہوتے ہیں. ہر شخص کا اپنا ایک وزن ہے نا. ایک تو فزیکل وزن ہے ہمارا، فزیولوجیکل باڈی کا، اور دوسرا ایمان کا، اخلاق کا، شخصیت کا. ایک ہی بات ہوتی ہے، ایک شخص کہتا ہے تو انسان پرواہ نہیں کرتا، وہی بات ہوتی ہے کوئی دوسرا کہتا ہے تو دل پہ جا لگتی، بہت بھاری معلوم ہوتی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان لوگوں میں سے تھے، کیونکہ پڑھے لکھے لوگوں میں سے تھے، عربی ادب اور شاعری کو خوب جانتے تھے. انہی کا قول ہے کہ ان الشعر دیوان العرب، کہ شعر جو ہے وہ عربوں کی ہسٹری ہے. تو جس نے عربوں کی تاریخ پڑھنی ہو وہ عربوں کے شعر پڑھے، شاعری پڑھے، کیونکہ نثر تو لکھتے نہیں تھے، وہ پوئٹری کرتے تھے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف یہ کہ شعر جانتے تھے بلکہ شعروں کی اچھی بری قسمیں بھی خوب معلوم تھی، خوب نقد جانتے تھے. نقد ہوتی ہے پازیٹیو کریٹیسزم. نقد کیا ہوتی؟ ایک ہوتی ہے تنقید اور ایک ہے نقد. نقد اور تبصرہ جس کو ہم کہتے ہیں، پازیٹیو کریٹیسزم، جس سے ایک چیز کو مزید بہتر بنانے کے لیے تنقید. دو طرح کی تنقید ہوتی ہے نا. ایک تو ہوتا ہے کسی تنقید میں دوسرے کو کنڈیم کیا جاتا ہے، مثلا کسی نے کچھ لکھا، کسی نے کچھ بنایا، تو انسان اس کو اس انداز میں اس پہ تبصرہ کرتا ہے کہ وہ دوسرے کو بالکل ہی حقیر گردانتا ہے. اور ایک ہوتا ہے کسی چیز کو بہتر بنانے کے لیے تنقید کرنا یا تبصرہ کرنا. ایک مثبت ہوتا ہے، ایک منفی ہوتا ہے. آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اگر کوئی آپ سے کسی کے بارے میں مشورہ لے، کسی اپنے آرٹ کے بارے میں، کسی تحریر کے بارے میں، کسی کوئی کام دکھا کر، تو عموماً اس وقت ہمارا انداز کیا ہوتا ہے؟ تم تو کچھ جانتے ہی نہیں، اور تم نے یہ بنایا کیا ہے، اور اس میں تو کوئی خیر ہے ہی نہیں. اور بعض اوقات چھوٹی سی کوئی غلطی ہوتی ہے، اس کو اتنا بڑا بنا کے پیش کرتے ہیں کہ بس گویا قیامت آ گئی. اس کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ رائی کا پہاڑ بنانے میں کیا نقصان ہوتا ہے؟ دوسرا شخص دل چھوڑ دیتا ہے، کام چھوڑ دیتا ہے، وہ کام نہیں کر سکتا. اور بعض اوقات نقد ضروری ہوتا ہے، تنقید ضروری ہوتی ہے کسی چیز کو بہتر بنانے کے لیے. اب آپ ایک غلط چیز کو صحیح تو نہیں کہہ سکتے، اس کا پھر کیا نقصان ہے اگر آپ غلط پر بھی کسی کو شاباش دیے جا رہے ہیں؟ کوئی کوالٹی نہیں ہوگی، اسٹینڈرڈ ہی نہیں ہوگا. تو اس لیے اعتدال کا رستہ سب سے مشکل رستہ ہے، انسان پھنس جاتا ہے. ادھر بھی نہیں لڑکنا، ادھر بھی نہیں، ٹھیک بھی کرنا ہے اس کو. لہذا سارا کچھ انسان کو اپنے اوپر لینا پڑتا ہے. بڑے صبر و ضبط تحمل کے ساتھ انسان پھر اس چیز کو درست کرتا ہے، اور وہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے. کسی کے بارے میں کوئی کامنٹ پاس کر دینا، کوئی تبصرہ کر دینا، ہاں جانتے ہیں اس کو، سنا ہے اس کو، دیکھا ہے اس کو، وغیرہ وغیرہ. تو ہونا کیا چاہیے؟ بہتر راہ کیا ہے؟ خیر خواہی کس میں ہے کہ انسان نہ تو کسی کی جھوٹی تعریف اور خوشامد کرے، اور نہ ہی کسی کے اچھے کام میں سے اگر کوئی ایک آدھ نقطہ، کیونکہ انسان تو کوئی بھی پرفیکٹ کامل نہیں، ہر انسان میں کمی کوتاہی تو رہ ہی جائے گی. تو ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ اس شخص کی کمی کوتاہی کو ہم سپورٹ دے کر اس کو چلنے کے قابل بنا دیں. ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حق بتانا جو ہے وہ بھی ضروری ہے، اور حق سننا بھی ضروری ہے. اور حق معلوم ہونے کے بعد، سچائی معلوم ہونے کے بعد، پھر انسان کے مزاج پر گرام بھی بہت گزرتا ہے یا نہیں؟ اگر کوئی آپ کو آپ کی خامی بتا دے، چاہے کتنے بھی اچھے انداز میں بتائے، سچ کڑوا ہوتا ہے. اب کڑوی گولی کسی کو کھلا کے پھر انسان کیا کرے؟ وتواصوا بالصبر، ساتھ صبر کی تلقین بھی کرے. لیکن اصل چیز ہے کہ انداز کیا ہے آپ کا. ٹھیک ہے، انداز کیا ہے؟ سارا راز اسی میں چھپا ہوا ہے. یہ بات سمجھنے کی ہے. ہماری بحیثیت قوم کاموں میں کوالٹی نہیں ہے. کوئی سڑک بنائے، کوئی برج بنائے، کوئی عمارت بنائے، کوئی کچھ لکھے، کچھ بھی کریں، کہیں بھی جائیں، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہر جگہ نظر آئے گی. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں
نیگیٹو تو کیا، پازیٹو کرٹیسزم کو بھی کوئی سننے کو تیار نہیں ہوتا. وہ ہاتھ پاؤں چھوڑ کے ادھر ہی بیٹھ جائیں گے، لو خود کر لو. یہ جہالت کی نشانی. ترقی صرف اس وقت ہو سکتی ہے جب لوگوں کے اندر اتنا اسٹیمنا ہو، اتنا اخلاق ہو، اتنا تحمل ہو، ایسی بس کوالٹی ہو کہ وہ اس کو سننے کے قابل ہو جائے. اور اگر کسی نے 10 باتیں کہی ہیں نا اور اس میں صرف 2 سچی ہیں تو صرف 2 کو لے لیں اور باقی 8 کو کوڑے میں پھینکیں اور اپنا کام آگے چلائیں. لیکن اس میں سے ان 2 کو بھی نہ لینا، یا یہ ہے کہ اس سارے کو ہی ایک لیبل کر دینا اور اپنی خامی پہ ڈٹ جانا اور پھر ضد میں آ کے اس غلطی میں اور پکا ہونا. اس سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، نیکی کے مواقع گنوا دیں گے. یعنی بعض اوقات ہم چھوٹی سی بات بھی اگر کسی کو کہہ دیں نا، اتنے ایموشنل ہو جاتے ہیں اس پہ کہ ہر چیز چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں، آر یا پار. بس ایجوکیشن، تربیت اور وہ جو انسان کو انسان بناتی ہے نا، اس تعلیم کی کمی ہے کہ جو انسان کا ظرف بڑا کرتی ہے، جو انسان کا دل بڑا کرتی ہے. صحابہ کرام حضرت عمر اور ابو بکر کی اگر آپ باہم ریلیشن شپ دیکھیں، ہر دوسری بات میں ایک دوسرے پہ اختلاف کرتے نظر آ رہے ہیں، لیکن دوستی بھی سب سے زیادہ پکی ہے. یہ ہے نا اخلاق، اور اسی سے وہ لوگ نکھرے بھی اور آگے بڑھے بھی. جو نیت ہے نا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. جب ہم اپنے سیلف امیج کو ہی پرزرو کر رہے ہیں، جو تنقید کرنے والا ہے وہ بھی اس وجہ سے کر رہا ہے اس کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے، جو سن رہا ہے وہ بھی نہیں چاہتا کہ میرا امیج کسی طرح بھی کم ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگوں میں وہ ایویلویٹ کرنے کی پاور بھی نہیں ہے. ہم یا تو کوئی بات کسی کی سنتے ہیں یہ بہت اچھا ہے، یہ بس بہت ہی اچھا ہے، اس سے پوچھا کیا چیز اچھی ہے، یہ نہیں پتا، بس ایسے کوئی تو اچھا لگ گیا تو بہت ہی اچھا اس کو اوپر پہنچا دیا. کوئی اگر نہیں اچھا لگا جس سے تھوڑا سا خطرہ محسوس ہوا تو اس کو کہا کہ بس یہ بالکل ہی فضول ہے. کیوں فضول ہے کوئی پتہ نہیں. اصل میں عقل استعمال نہیں کرتے نا، اور سچے نہیں، اپنے ساتھ بھی اور دوسروں کے بھی. مبالغہ رہی اس قدر کریں گے، تعریف میں بھی مبالغہ اور تنقید میں بھی مبالغہ. اور پھر انداز جو ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے. اصل میں انداز جو ہے نا، سچی سے سچی بات کا بھی اگر انداز غلط ہے تو وہ بات غلط ہو جائے گی، چاہے وہ کتنی سونے کے مول ہو وہ بات. یہ سب انہی کی سیرت پڑھ پڑھ کے یہ کوالٹیز آتی ہیں. یعنی قرآن مجید میں تو صفات بتا دی جاتی ہے نا، اور سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ لینے والوں نے ان کو لیا کیسے، اور پھر ان کی زندگیاں بدلی کیسے، اور وہ چمکے کیسے، وہ ستارے بنے کیسے، اور کس طرح انہوں نے دنیا کو چمکا دیا. یہ انہی کوالٹیز کی وجہ سے تھا نا. تو میں سمجھتی ہوں ساری چیزوں کے پیچھے سچ ہوتا ہے، سچ. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام پر مشرکین کا رد عمل. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس قدر شہ زور تھے کہ کوئی ان کا رخ نہ کرتا تھا. چنانچہ جب وہ مسلمان ہوئے تو قریش کا جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت اور مسلمانوں کی ایذا رسانی میں سب سے سخت تھا، یعنی ابو جہل، حضرت عمر اس کے پاس گئے اور دروازے کو دستک دی. وہ باہر آیا اور دیکھ کر بولا، اہلاً و سہلاً، خوش آمدید، کیسا آنا ہوا؟ بولے، اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں بتاؤں کہ میں اللہ اور اس کے رسول محمد پر ایمان لا چکا ہوں. یہ سنتے اس نے دروازہ بند کرتے ہوئے حضرت عمر سے کہا، اللہ تیرا برا کرے اور جو کچھ تو لے کر آیا ہے اس کا بھی برا کرے. نام اللہ کا لے رہا ہے ابو جہل بھی. اس کے بعد حضرت عمر اپنے ماموں عاصی بن ہاشم کے پاس گئے اور اسے بتلایا تو وہ گھر کے اندر گھس گیا. اس کے بعد جمیل بن معمر جمحی کے پاس گئے. یہ شخص کسی بات کا ڈھول پیٹنے میں پورے قریش میں سب سے ممتاز تھا. اسے بتایا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں. اسے کیوں بتایا جا کے کہ وہ ڈھول پیٹے کہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں؟ تو اس نے بلند آواز سے چیخ کر کہا، خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ جھوٹ کہتا ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں. یہ سن کر لوگ ان پر یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑے. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو مار رہے تھے اور لوگ حضرت عمر کو مار رہے تھے. یہ پہلا شخص ہے جس نے جوابی مارنا شروع کیا، یہاں تک کہ سورج سروں پہ آ گیا اور عمر تھک کے بیٹھ گئے. اس کے بعد جب گھر واپس ہوئے تو مشرکین نے اس ارادے سے جمع ہو کر ان کے گھر کا رخ کیا کہ انہیں جان سے مار ڈالیں. ان کا ریلا اتنا زبردست تھا کہ وادی گونج اٹھی تھی، لگتا ہے جلوس نکل آیا کوئی. اسی اسنا میں عاص بن وائل سہمی آ گیا
بنو سہم حضرت عمر کے قبیلہ بنو عدی کے حلیف تھے. حلیف ہوتے ہیں نا قسم کھا کے دوستی کرنا، پھر ہر چیز میں مدد دینا، چاہے صحیح ہو یا غلط، یعنی الائنس ایک طرح سے قائم کر لیتے تھے. وہ دھاری دار یمنی چادر کا جوڑا اور ریشمی گوٹے سے آراستہ کرتا زیب تن کیے ہوئے تھا، یعنی ذرا ان یوزول لباس میں آئے تھے کہ لوگ متوجہ ہوں کہ یہ کون آ رہا ہے. اور وہ کیوں آئے تھے اس طرح؟ تاکہ آگے آ کر اپنا کام کر سکیں. اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ حضرت عمر نے کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں، اس لیے آپ کی قوم مجھے قتل کرنا چاہتی ہے. آس نے کہا یہ ممکن نہیں. اس کے بعد وہ باہر نکلا، دیکھا کہ لوگوں کے ریلے سے وادی گونج رہی ہے. پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ لوگوں نے کہا یہ خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا ہے. آس نے کہا اس کی طرف کوئی راہ نہیں، یعنی تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یہ سنتے ہی لوگ واپس پلٹ گئے. پھر وہی بات نا کہ شدید مخالفت میں اللہ سبحانہ وتعالی پھر راستہ نکال دیتا ہے اور کوئی نہ کوئی آگے آ جاتا ہے بچانے کے لیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام سے اسلام اور مسلمانوں کی عزت. جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے انہوں نے بڑی عزت اور قوت محسوس کی. اس سے پہلے مسلمان چھپ کر نماز پڑھتے تھے. وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا ہم حق پر نہیں ہیں، خواہ زندہ ہیں خواہ مردہ؟ آپ نے فرمایا بلا، کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا پھر چھپنا کیسا؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہم ضرور نکلیں گے. چنانچہ مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمراہ یعنی ساتھ لے کر 2 صفوں میں نکلے. ایک میں حضرت حمزہ اور ایک میں حضرت عمر تھے. ان کے چلنے سے چکی کے آٹے کی طرح ہلکا ہلکا غبار اڑ رہا تھا، یہاں تک کہ یہ حضرات مسجد حرام میں جا داخل ہوئے. یہ 2 لائنیں. قریش نے دیکھا تو ان کے دلوں پر ایسی چوٹ لگی کہ اب تک نہ لگی تھی. آپ دیکھیے کہ کتنی شدید مخالفت ہے اور اسلام ہے کہ ترقی کرتا ہی چلا جا رہا ہے. اسی وجہ سے حضرت عمر کا لقب فاروق پڑ گیا. حضرت ابن مسعود کا بیان ہے کہ جب سے حضرت عمر نے اسلام قبول کیا ہم برابر طاقتور اور باعزت رہے. انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ ہم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھنے پر قادر نہ تھے یہاں تک کہ حضرت عمر نے اسلام قبول کیا. حضرت صہیب کا ارشاد ہے جب حضرت عمر اسلام لائے تو اسلام ظاہر ہوا، اس کی اعلانیہ دعوت دی گئی. ہم حلقے لگا کر بیت اللہ کے گرد بیٹھے، یعنی آس پاس ہم حلقے لگا کر یہ سرکلز میں بیٹھے سیکھنے سکھانے کے لیے، اور اس کا طواف کیا. اور جس نے ہم پر سختی کی اس سے انتقام لیا اور اس کے بعض مظالم کا جواب دیا. پرکشش مرغوبات کی پیشکش، یعنی جب سختیوں سے کچھ نہ بنا تو اب انہوں نے ایک اور چارہ اختیار کیا. حضرت حمزہ اور حضرت عمر کے مسلمان ہو جانے کے بعد جب مشرکین نے مسلمانوں کی قوت اور شوکت دیکھی تو باہم مشورے کے لیے اکٹھے ہوئے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے بارے میں مناسب قدم اٹھا سکیں. ان سے عتبہ بن ربیعہ نے، جو بنی عبد شمس سے تعلق رکھتا تھا اور اپنی قوم کا سردار اور صاحب فرمان تھا، کہا قریش کے لوگوں، کیوں نہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان سے گفتگو کروں اور ان کے سامنے چند باتیں رکھوں. یہ ابو سفیان کے خسر تھے، یعنی سسر، ہند کے والد. ممکن ہے وہ کوئی چیز قبول کر لیں تو وہ چیز ہم انہیں دے دیں گے اور وہ ہم سے باز رہیں گے، کام ختم ہو جائے گا، چلو کوئی سودے بازی کر لیتے ہیں. لوگوں نے کہا ٹھیک ہے ابو الولید، آپ جائیے اور ان سے بات کیجیے. اس کے بعد عتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. آپ مسجد میں تنہا بیٹھے تھے. اس نے کہا بھتیجے، ہماری قوم میں تمہارا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ تمہیں معلوم ہے. تم حسب و نسب کے اعتبار سے ہمارے بہترین آدمی ہو اور اب تم اپنی قوم کے پاس ایک بڑا معاملہ لے کر آئے ہو جس کی وجہ سے تم نے ان کا شیرازہ بکھیر دیا ہے، ان کی عقلوں کو حماقت زدہ قرار دیا ہے، ان کے معبودوں اور ان کے دین کی عیب چینی کی ہے اور ان کے گزرے ہوئے آباء و اجداد کو کافر ٹھہرایا ہے. لہٰذا میری بات سنو، میں چند باتوں کی پیشکش کرتا ہوں، ان پر غور کرو، ہو سکتا ہے تم ان میں سے کوئی چیز قبول کر لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل یا ابا الولید اسمع، ابو الولید کہو میں سنوں گا. اس نے کہا بھتیجے، یہ معاملہ جسے تم لے کر آئے ہو، اگر اس سے تم چاہتے ہو کہ مال حاصل کرو تو ہم تمہارے لیے اتنا مال جمع کیے دیتے ہیں کہ تم ہم میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ، اور اگر تم اعزاز اور مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیتے ہیں، یہاں تک کہ تمہارے بغیر کسی معاملے کا فیصلہ نہ کریں گے، ایبسولوٹ اتھارٹی دیں گے.
اور اگر تم چاہتے ہو کہ بادشاہ بن جاؤ تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنائے لیتے ہیں، اور اگر تمہارے اندر خواہش نفس ہے تو قریش کی جو عورت چاہو منتخب کر لو، ہم 10 عورتوں سے تمہاری شادی کیے دیتے ہیں، اور یہ جو تمہارے پاس آتا ہے اگر وہ کوئی جن بھوت ہے جسے تم دفع نہیں کر سکتے تو ہم تمہارے لیے اس کا علاج فراہم کیے دیتے ہیں، اور اس پر اتنا مال خرچ کرنے کو تیار ہیں کہ تم شفا یاب ہو جاؤ، کیونکہ کبھی کبھی کوئی جن بھوت انسان پر اس قدر غالب آ جاتا ہے کہ اس کا علاج کرانا پڑتا ہے۔ اب ایک معزز اور بڑی عمر کا سردار جو ہے وہ آ کر بڑے آرام سے سمجھا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب قد فرغت یا ابو الولید، کیا ابو الولید تم اپنی بات کہہ چکے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا فاسمع منی، اب میری بات سنو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے سنوں گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات تلاوت فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون، بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون۔ شروع اللہ کے نام سے جو مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ حامیم، یہ رحمان و رحیم کی طرف سے نازل کی ہوئی ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں، بزبان عربی قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا۔ لیکن اکثر لوگوں نے اعراض کیا اور وہ سنتے نہیں، کہتے ہیں جس چیز کی طرف تم بلاتے ہو اس کے لیے ہمارے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے اور ہمارے اور تمہارے درمیان حجاب ہے، روک ہے، بس تم کام کیے جاؤ، ہم بھی اپنا کام کیے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے پڑھتے گئے اور عتبہ اپنے دونوں ہاتھ پیچھے زمین پر ٹیکے سنتا رہا۔ جب آپ اس آیت پر پہنچے، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، بس اگر وہ روگردانی کریں تو تم کہہ دو کہ میں تمہیں عاد اور سمود کی کڑک جیسی ایک کڑک کے خطرے سے آگاہ کر رہا ہوں۔ تو عتبہ نے اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر رکھ دیا اور اللہ اور قرابت کا واسطہ دے کر کہا کہ ایسا نہ کریں۔ اسے ڈر تھا کہ مبادا یا عذاب آ پڑے۔ اس نے کہا اتنا کافی ہے، حسبک۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت سجدہ پر پہنچے تو سجدہ کیا، پھر فرمایا سمعت یا ابو الولید، ابو الولید تم نے سن لیا؟ اس نے کہا ہاں میں نے سن لیا۔ آپ نے فرمایا فأنت وذاک، اب تم ہو اور وہ ہے۔ عتبہ اٹھا اور سیدھا اپنے ساتھیوں کا رخ کیا۔ انہوں نے آپس میں کہا واللہ عتبہ وہ چہرہ لے کر نہیں آ رہا جو لے کر گیا تھا۔ پھر جب عتبہ ان کے درمیان آ بیٹھا تو انہوں نے کہا ابو الولید پیچھے کی کیا خبر ہے؟ اس نے کہا پیچھے کی خبر یہ ہے کہ میں نے ایک ایسا کلام سنا ہے کہ واللہ میں نے ویسا کلام کبھی نہیں سنا۔ واللہ نہ وہ شعر ہے، نہ جادو، نہ کہانت۔ قریش کے لوگوں میری بات مانو اور اس کے معاملے کو مجھ پہ چھوڑ دو۔ میری رائے یہ ہے کہ اس شخص کو اس کے حال پہ چھوڑ کر الگ تھلگ بیٹھ رہو۔ اللہ کی قسم میں نے اس کا جو قول سنا ہے اس سے زبردست واقعہ رونما ہو کر رہے گا۔ اب اگر اس شخص کو عرب نے مار ڈالا تو تمہارا کام دوسروں کے ذریعے سے انجام پا جائے گا، اور اگر یہ شخص عرب پر غالب آ گیا تو اس کی بادشاہت تمہاری بادشاہت
اور اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی اور اس کا وجود سب سے بڑھ کر تمہارے لیے سعادت کا باعث ہوگا. لوگوں نے کہا ابو الولید واللہ اس نے تم پر بھی جادو کر دیا ہے. اس نے کہا اس شخص کے بارے میں میری رائے یہی ہے، اب تم جو چاہو کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری آفرز کے مقابلے میں کیا پیش کیا؟ ہوا خیر مما یجمعون. یہ قرآن ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو وہ سمیٹ رہے ہیں، جن چیزوں کی انہوں نے آفر لگائی ہے، جن چیزوں کے پیچھے لوگ پھسل جاتے ہیں اور اس راستے کو چھوڑ دیتے ہیں. تو پھر تبلیغ کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن سنانا چاہیے. اور اگر پڑھنا ہی نہ آتا ہو تو، اور ٹھیک ہی نہ پڑھتے ہو تو کیا سنائیں گے؟ کیا غلط سلط پڑھا ہوا کسی پہ اثر کرے گا؟ قرآن مجید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اترا تھا. تو کسی کو سنانے سے پہلے اپنے دل پہ اتاریں اس کو، خود محسوس کریں اس کو، پھر ٹھیک پڑھنا جانیں، پھر ٹھیک موقع پہ ٹھیک بات بتائیں. آپ نے اسی حصے کا انتخاب کیوں کیا؟ اس وقت جو کچھ وہ آفرز کر رہے تھے اس کے مقابلے میں یہی آیات اس کا توڑ تھی کہ تم کہہ رہے ہو مال و متاع، اتھارٹی، عورت، دنیا کی چیزیں، اور میں لایا ہوں تمہارے پاس قرآنً عربیًا لقوم یعلمون. عرب بالکل جاہل نہیں تھے، بہت کچھ جانتے تھے، سمجھتے تھے، زبان کے ماہر تھے، عام زبان میں بات نہیں کرتے تھے، گھنٹوں شعروں کا مقابلہ ہوتا رہتا تھا. تو یہ قوم جب قرآن سنتی تھی تو اس کا حال عجیب ہو جاتا تھا. بڑے سے بڑا دشمن بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہا. یہ پھر آگے تو اللہ کا کام ہے نا، جس کو چاہے ہدایت دے. لیکن حیرت کی بات ہے نا کہ آج کے دور میں خود مسلمان قرآن کے پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے کو منع کرتے ہیں کہ یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں اس کو پڑھنا، تو بھی اس قابل ہو جائیں پڑھنے کے. لیکن ہدایت کا ذریعہ یہی کتاب ہے، اور جب تک اس کی طرف ہم سب نہیں لوٹیں گے اس وقت تک ہدایت پا نہیں سکتے. یہی وہ راستہ ہے جو اللہ تک پہنچاتا ہے. احسن عمل وہی ہے جس میں نیت بھی اچھی اور طریقہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. تو تبلیغ بھی وہی اچھی ہو سکتی ہے جس میں آپ کی میتھڈالوجی کو استعمال کیا جائے اور قرآن ہی کی طرف پلٹا جائے. اور جس معاملے میں نیت اچھی اور درست ہوگی اس میں خود بخود خوبی آ جائے گی، وہ ایکسیلنس کے لیول پہ پہنچ جائے گا، کیونکہ وہ انسان کا پیشن بن جاتا ہے. پھر یہ نہیں ہو سکتا نیت اچھی اور پھر انسان جان بوجھ کے غلطیاں کرے. وہ کوشش ضرور کرے گا، پھر اس کوشش کا پھل کتنا آتا ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں. ایک اور بات یہاں سے یہ پتہ چلتی ہے اس واقعے سے کہ اللہ کی طرف بلانے والے کے دل میں جب تک ان چیزوں سے غنا نہیں ہوگا، ان چیزوں کی ہرس اور ہوس نہیں نکلے گی، اس وقت تک تبلیغ میں اثر نہیں ہوگا اور وہ اپنے کرنے میں سچا نہیں ہوگا. تو اس لیے دنیا کی ان چیزوں سے استغنا ضروری ہے، ان چیزوں کا لالچ دل سے نکالنا ضروری ہے. اگر کوئی شخص دین کی خدمت اس لیے کر رہا ہے کہ ان میں سے کسی ایک چیز کو حاصل کر لے تو پھر اس کے کام میں برکت نہیں ہو سکتی. سودے بازیاں اور دست برداریاں. تحریص و ترغیب میں اس ناکامی کے بعد مشرکین نے سوچا کہ دین کے بارے میں سودے بازی کی جائے. دیکھیے دین کو جتنے بھی لوگوں نے نقصان پہنچایا نا وہ باہر سے زیادہ اندر والوں نے پہنچایا. اور اندر والوں نے کب نقصان پہنچایا؟ جب ان کے دل میں دنیا کی لالچ آ گئی اور وہ بک گئے. چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہم آپ کو ایک پیشکش کرتے ہیں جس میں آپ ہی کی بہتری ہے. آپ نے پوچھا وما ہی، اور وہ ہے کیا؟ انہوں نے کہا 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی پوجا کریں اور 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے. اب اگر ہم حق پر ہیں تو آپ نے اس سے ایک حصہ لے لیا، اور اگر آپ حق پر ہیں تو ہم نے اس سے حصہ لے لیا. کیا زبردست پرکشش طریقہ تھا بات پہنچانے کا. اور کمپرومائز کر لیتے ہیں. اس پر اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ قل یا ایھا الکافرون نازل فرمائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون لا
عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ آپ کہہ دیں اے کافرو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔ اور یہ بھی نازل فرمایا، قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون۔ اے جاہلو، کیا تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں؟ اور یہ بھی نازل فرمایا، قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله۔ آپ کہہ دیں مجھے منع کیا گیا ہے کہ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو میں ان کی عبادت کروں۔ مشرکین اختلاف ختم کرنے کے خواہاں تھے، یعنی صلح پہ آمادہ تھے، اور عتبہ بن ربیعہ نے جو امید ظاہر کی تھی اس کی توقع بھی رکھتے تھے، لہٰذا انہوں نے مزید دستبرداری کا اظہار کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ پیش فرما رہے تھے اسے قبول کرنے کا اعلان بھی ظاہر کیا۔ البتہ آپ کے پاس جو وحی آئی تھی اس میں قدر تغیر و تبدل کی شرط لگائی، کہا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ۔ اس کی بجائے کوئی اور قرآن لائیے یا اس میں تبدیلی کر دیجئے۔ اللہ نے آپ کو حکم دیا، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم۔ آپ کہہ دیں مجھے کوئی اختیار نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس میں کوئی تبدیلی کروں، میں تو اسی بات کی پیروی کرتا ہوں جس کی وحی میری طرف کی جاتی ہے۔ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ نیز اللہ نے اس کی سنگینی پر آپ کو متنبہ کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو بعض خیالات گزر رہے تھے ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا۔ اور بے شک قریب تھا کہ یہ لوگ آپ کو اس چیز کے متعلق فتنے میں ڈال دیتے جس کی وحی ہم نے آپ کی طرف کی ہے، اور تب یقیناً یہ لوگ آپ کو گہرا دوست بنا لیتے، اور اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ رکھا ہوتا تو آپ ان کی طرف تھوڑا سا جھک گئے ہوتے، لیکن ایسی صورت میں ہم آپ کو زندگی کا دگنا اور موت کا دگنا عذاب چکھاتے، پھر آپ اپنے لیے ہمارے برخلاف کسی کو مددگار نہ پاتے۔ اس ٹھوس موقف سے مشرکین پر یہ بات واضح ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی دین کی دعوت دے رہے ہیں، آپ کوئی تاجر نہیں جو قیمت کے بارے میں سودا بازی یا دستبرداری قبول کر لیتا ہے۔ لہٰذا انہوں نے چاہا کہ ایک اور طریقے سے اس بات کو مزید پختہ کر لیں، چنانچہ انہوں نے یہود کے پاس نمائندے بھیجے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان سے دریافت کریں، یعنی کوئی چیز چھوڑی نہیں انہوں نے بھی۔ علماء یہود نے کہا
اس سے 3 باتیں پوچھو، اگر وہ بتا دے تو واقعی نبی مرسل ہے ورنہ بناوٹی ہے۔ اس سے چند جوانوں کے بارے میں پوچھو جو زمانے اول میں گزر چکے ہیں کہ ان کا کیا واقعہ ہے، کیونکہ ان کا واقعہ بڑا عجیب ہے۔ اور اس سے گردش کرنے والے آدمی کے متعلق پوچھو جو زمین کے مشرق و مغرب تک پہنچا تھا کہ اس کی کیا خبر ہے، اور اس سے روح کے بارے میں پوچھو کہ وہ کیا ہے۔ چنانچہ سرداران قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سوالات رکھے۔ جواب میں سورہ کہف نازل ہوئی جس میں ان جوانوں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور وہ اصحاب کہف ہیں، اور اس گردش کرنے والے آدمی کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور وہ ذوالقرنین ہے۔ اس کے علاوہ سورہ اسراء میں روح کے متعلق سوال کا جواب نازل ہوا، فرمایا گیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں روح میرے رب کے امر سے ہے، اور تمہیں علم سے بہت تھوڑا حصہ دیا گیا ہے۔ یہ امتحان اس بات پر قریش کے مطمئن ہونے کے لیے کافی تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی رسول برحق ہیں، بشرطے کہ وہ حق چاہتے، لیکن ان ظالموں نے کفر ہی کی راہ اپنائی۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب ان پر حقائق واضح ہو گئے اور حق کھل گیا تو انہوں نے کچھ لچک ظاہر کی، چنانچہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے پر آمادگی کا اظہار کیا، اور یہ بھی ظاہر کیا کہ ممکن ہے کہ وہ اسے مان لیں اور قبول کر لیں، لیکن یہ شرط لگائی کہ ان کے لیے مخصوص مجلس ہو جس میں کمزور مسلمان حاضر نہ ہوں، انہیں اسپیشل ٹریٹمنٹ دی جائے، یعنی وہ غلام اور مساکین وہاں نہ آئیں جو پہلے مسلمان ہو چکے تھے۔ یہ مطالبہ کرنے والے مکہ کے سادات و اشراف تھے، انہیں گوارا نہ تھا کہ وہ ان مسکینوں کے ساتھ بیٹھیں جو اصحاب ایمان و تقوی ہونے کے باوجود کمزور اور غلام تھے۔ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس مطالبے کو قبول کرنے پر کسی قدر آمادہ بھی ہوئے کہ ممکن ہے اس طرح وہ ایمان لے آئیں، کیونکہ آپ ان کے ایمان کے حریص تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع کر دیا اور فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ جو لوگ اپنے رب کی مرضی چاہتے ہوئے اسے صبح و شام پکارتے ہیں، آپ انہیں اپنی مجلس سے نہ ہٹائیں۔ اللہ کے ہاں ایسے لوگوں کا کتنا بڑا مقام ہے جو صبح و شام اپنے رب کو پکاریں۔ آپ پر ان کا کوئی حساب نہیں اور ان پر آپ کا کوئی حساب نہیں، یعنی آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ کیوں مسلمان نہیں ہوئے، آپ انہیں ہٹائیں گے تو ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ السلام علیکم۔ I'd like to say کہ سیرہ اتنا awesome سبجیکٹ ہے کہ ایک دفعہ سننا is just not enough. Like ابھی تو ایسے لگتے ہیں جیسے اسکن کو لگا ہے۔ I mean it has to go deep in کہ وہ عمل میں تبدیلی لائے، اور وہ بڑا بد نصیب ہے I would say who is missing out سیرہ۔ You cannot understand Quran without سیرہ۔ Thank you so much. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔